عمران خان والا بھی ریپیٹ ایک ایپیسوڈ ہوا، 3.5 سال بعد حکومت گرا دی گئی. فرق اتنا تھا کہ وہ گرنے کے بعد ایک باضابطہ یا باقاعدہ مارشل لا نہیں لگا ملک میں. بالکل ایسے بالکل ایسے، لیکن ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی نا، ان کو ذرا ایک ٹف صورتحال ملی. آپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اچھی ٹیم بھی تھی. مجھے 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ بنی گالہ میں کہ شکر ہے مجھے حکومت نہیں ملی، مارے جانا تھا، میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں تھی. تو مجھے تو لگا 2018 میں بھی ٹیم کوئی نہیں تھی، ہوم ورک نہیں تھا. 2018 میں ان کی بالکل ہوم ورک نہیں تھا. ہاں ہوم ورک نہیں تھا ابھی. لیکن جب وہ بعد میں آئے ہیں، دیکھیے میں جن سیکٹرز کو میں جانتا ہوں، ایجوکیشن میں رائٹ مین تھا، اتنا ڈیلیور کر سکے کہ نہیں کر سکے شوکت محمود صاحب، وہ تو ذرا جج کرنے والے ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں. لیکن ٹورزم میں نے دیکھا کہ زلفی بخاری نے بہت اچھے انیشیٹو بنائے، جو اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا رہتا اسی طرح سے جس طرح سے وہ بنے تھے تو ٹورزم سیکٹر میں کافی چینج آ جاتا. عثمان بزدار، نو کامنٹ ان پہ. مریم نواز کا جو طرز سیاست ہے وہ کوئی ملتا ہے میاں نواز شریف صاحب سے تھوڑا بہت؟ کوئی جھلک نظر آتی ہے آپ کو؟ یس یس، شی از بریلینٹ، شی از بریلینٹ. پہلے میرا کانسیپٹ ان کے بارے میں اور تھا بیفور بینگ چیف منسٹر. اب اس لیے نہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں اور میں یہ تعریف کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. لیکن ان میں نواز شریف جس طرح سے فیصلے کرتے تھے اور لا اینڈ آرڈر ہو، ہم نے کراچی کو جب بھی سیدھا کیا، صاف کرنے کی کوشش کی، تو نواز شریف نے حوصلہ کیا نا. نظام تو پہلے سارے موجود تھے، وہاں پہ وہی ایم کے ایم تھی، وہاں پہ وہی پیپلز پارٹی تھی، وہاں پہ وہی انسٹیٹیوشن تھے، سارے تھے نا. تو کیوں نہیں کر سکے؟ تو نواز شریف نے جب ڈیسیژن لیا تو کراچی میں امن ہو گیا. تو نواز شریف کی جو فیصلہ سازی ہے وہ اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، یہ اللہ نے اس کو بلیسنگ دی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹوڈ. اس کا جو اخلاص ہے نا اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس کو سمجھتے نہیں لوگ، سمجھ نہیں پائے. ایک وہ 99 والا جو ہے ہوا ایڈونچر، اور ایک اب جو ہے نا میاں نواز شریف 4 سال بعد لندن سے آ رہے ہیں وزیر اعظم بننے. میرا ہاتھ ہو گیا. میں نا 2003 سے نا 4 سے میں دوستوں کو کہتا تھا کہ نواز شریف نا دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. اچھا. دوست کہتے تھے کہ آپ مجھے سامنے نہیں کہتے، تو کہتے تھے یہ ذہنی علاج ہونے والا ہے، یہ پاگل ہو گیا، انہوں پتہ نہیں ہے کہ اتوں نا جڑا ہے وہ پورا خاندان انہوں نے کٹ دیتا پکڑ کے، تے اتوں واپس کنے ہونا. تے پھر پرمیشور صاحب نے کہا بھی یا یہ ہوں گے یا میں ہوں گا. تو نا میری نا جیب میں نا پاکٹ میں نیگیٹو ہوتے تھے جو میں نے کبھی کہیں سے خریدے تھے. اچھا. مشرف کے دور میں واپس آیا تو مجھے نواز شریف کی فوٹو چاہیے تھی. پہلے یہ تھوڑا سا شاید پولیٹیکل اینگل ہو جائے گا، لیکن کیونکہ جو آپ جس کو میں نے وہ نا ان کے فوٹوگرافر ہوتا تھا بڑا مشہور، اللہ اس کی بخش فرمائے، فوت ہو گئے. وہ نواز شریف صاحب کے پرسنل فوٹوگرافر. مجھے کسی نے کہا، میں پورے بازار سارے میں نے گھومے، یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 2001 اور 2 کی، جب بڑی سفوکیشن تھی. تو میں اردو بازار جا اور مختلف مجھے پوسٹر مل جائے، فوٹو مل جائے کہیں میرے گھر میں لگانے کے لیے، مجھے نہ ملی. میں نے وہ فوٹوگرافر سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے، وہ ڈر گیا کہ شاید میں کسی ادارے سے کوئی بات کر رہا ہے بندہ تو مجھے پکڑے نہ لے. وہ فائنلی مجھے مل گیا کہیں. اس نے مجھے کہا کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا. میں نے کہا جتنے مرضی پیسے لے لو. اس نے کہا جی میرے پاس نیگیٹو ہیں جو میں نے ان کی جب پرائم منسٹر کا اوتھ ہوا تھا یا مختلف موقعوں پہ میں نے ان کی جو پرسنل فوٹو کھینچی ہوئی ہیں وہ میرے پاس ہیں. میں نے کہا جی مجھے آپ وہ دے دو. میں نے نیگیٹو خرید کے لے آیا، نسبت روڈ پہ چلا گیا. وہاں سے میں نے وہ تصویریں ان کو دیں تو میں نے وہ دیے نیگیٹو. تو میں نے کہا کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نا، یہ فلیکس وغیرہ نہیں تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2001-2 کی بات ہے. وہاں سے میں نے ان کے بڑے بڑے لائف سائز پوسٹر بنوائے. وہ میں پوسٹر لے کے چلا گیا. مرحومہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کا گھر تھا گارڈن ٹاؤن میں، ان کے فادر کا گھر تھا جہاں پہ پی ایم ایل این کا دفتر بنا ہوا تھا. وہاں 2-4 لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے ہماری اس کے پارٹی کے، پی ایم ایل این کے. آج ابھی وہ پارٹی میں نہیں ہے. انہوں نے جب فوٹو دیکھی تو مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا بھی ان کو بٹھائیں ادھر، فوٹو ادھر سائڈ پہ رکھ دیں. یہ کون ہے، یہ کیوں لے کے آیا ہے؟ انہوں نے ہمیں مروائے گا ادھر فوٹو لگا کے، ہم تو ادھر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں. تو یہ نواز شریف کے پوسٹر لے کے پھر رہا ہے. میں نے ان کو فریم کروا کے نا تو لے کے گیا تھا وہاں کہ جی یہاں پہ یہ لگائیے. اور بہرحال وہ جو نیگیٹو وہ ہمیشہ میری جو نا پاکٹ میں ہوتے، میرے پرس میں ہوتے ہیں. ابھی بھی میرا ویلٹ میری گاڑی میں ہوگا، وہ نیگیٹو میرے ہمیشہ پرس میں رہے. ملاقات نہیں ہوئی؟
میری ایک زندگی کی ملاقات ہے ان سے، وہ بھی لندن میں ہوئی تھی، وہ بھی کسی نے کروائی تھی. اور میں وہ ہوں جو کہتے ہیں دور دور سے نہیں آپ کسی کو چاہتے ہیں، وہ قریب نہیں جاتے آپ. حلقہ بام در میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں، میں آپ کے نگر میں ہوں اور آپ کو خبر نہیں. اچھا مجھے وہ دوستوں کو میں نے کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گی. یہ میں نے رٹا لگائے رکھا 2013 تک کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے گے. اچھا سلولی جب مشرف صاحب جانے لگے تو لوگوں کو نہیں یقین ہو یار ایک پیڑی زبان والا ہے جو کہندا ہے پورا لگا ہو رہا ہے. جب نواز شریف صاحب نے جیتے گورنمنٹ بنی، جس دن اوتھ لینا تھا میں کبھی اسمبلی نہیں گیا تھا. میں جا کے نیشنل اسمبلی میں نے بھی کسی سے ریکویسٹ کر کے ایک جگہ وہاں پہ مجھے مل گئی بیٹھنے کی، تو میں وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا کہ نواز شریف 2013 میں دوبارہ اوتھ لے رہا ہے. یعنی آئی پرسنلی ایکسپیرینسڈ. اور میرے دوست کہتے تھے کہ یار تم کیویں پتا سی کہ 2002-3 میں تم کہتے تھے کہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. اللہ نے اس کو دوبارہ بنایا، موقع نہیں مل سکا، پھر ان کو کام کہا، پھر تھوڑی دیر کے لیے آئے، پھر چلے گئے. جو یہ تسلسل کا ٹوٹنا ہے نا کسی بھی گورنمنٹ کا انکلوڈنگ عمران خان، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. عمران خان کا بھی 5 سال پورے ہوتے لوگ فیصلہ کرتے کہ اس کو دوبارہ ان کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. پاسبلٹی تھی کیونکہ دیکھیں اتنی ساری ینگ لوگ انگیج ان کے ساتھ ہوئے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ابھی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے آپ اس کو مائنس کر دیں، سائڈ پہ کر دیں. جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگ لگا دیں، وی ہیٹ دیم، وی ڈونٹ لائک دیم، دے آر ناٹ پاکستانیز جو ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کریں اور جو حکومت بن گئی ہے اس کو چلنے دیں. 5 سال پورے ہوں گے، دوبارہ الیکشن ہوں اور جو جس کو ووٹ دے دے پھر اس کی حکومت آ جائے. اسی طرح کی قومی خدمت کے لیے کبھی پارلیمنٹ جانے کا نہیں سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. مجھے ایسی شوق ہے کہ میں اسی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے. مجھے ایک دفعہ کہا گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، جو میرا کام نہیں ہے وائی شوڈ آئی ڈو. 6-7 مئی کو آپ کہاں تھے؟ لاہور میں؟ اچھا میں اس دن اور وہ کیا یہ جو ہمارا لمحات تھے انڈیا والا جی 6-7 مئی، میں نے ابھی 10 نہیں 6-7 میں نے جی اس سے 2-3 دن پہلے وردی سلوا لی. میں نے جنگ کے حالات دیکھے نا، تو میں نے وردی سلوائی. تو کسی فوجی دوست سے پوچھا کہ وردی پہننے پہ کہیں پرچہ تو نہیں ہو جاتا؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا جی یہ جنگ کے حالات ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو میرے جیسے لوگ حاضر ہیں. انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا جی آپ مجھے کوئی کام دیں گے میں آپ کے ساتھ کام کروں گا. میں اور جو سارے دن ہیں جب تک پاکستان نے انڈیا پہ ہم نے بدلہ نہیں لے لیا، مجھے تو نیند نہیں آتی تھی. 3 دن مسلسل سمیلے میں سویا ہی نہیں بس. اور رات کو اٹھ کے میں دیکھتا تھا، دوستوں کو کہا ہوتا کوئی خبر آئے تو مجھے بتا دینا. میں ٹی وی نہیں دیکھتا. مجھے آج 4-4.5 سال ہو گئے ہیں کہ میں ٹی وی اسکرین بس کسی دفتر میں چلا جاؤں تو چل رہا ہو تو میری نظر سے گزرتا ہے. مجھے خبروں کا پتہ نہیں ہوتا. کیا وجہ؟ اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نا ہنڈرنس ہے میرے کام میں. میرا کام اللہ نے مجھے دیا ہوا خیر سوچنے کا، لیکن جب میں ٹی وی پہ چلتی ہوئی خبریں نیگیٹو، آگ لگی ہوئی، تباہی بربادی، چھوٹی سی بات کو BBC کبھی نہیں دکھاتی کہ لندن میں کیا ہوا ہے، وہاں ہم رہ کے آئے. چھوٹے چھوٹے کام وہاں روز ہوتے ہیں. امریکن چینل کا کوئی دنیا کا چینل کبھی یہ چھوٹے چھوٹے سوسائٹی کے مسئلے ٹی وی نیشنل سکرین پہ بریکنگ نیوز کر کے نہیں دکھاتی. اور ہمارے بریکنگ نیوز ہوتی وہ ہے. اس سے مجھے نا بڑا ذہنی طور پہ نا بڑا ہٹ ہوتا تھا. تو جو ایک ہوتا نا ڈپریشن فیل ہوتا تھا کہ یار یہ جو میری انرجی ہے نا، یہ خبر جو ہے میری انرجی کو ضائع کر دیتی. تو مجھے پھر میرے بڑے قریبی بڑے پیارے دوست ہیں جاوید چوئی صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے یہ کہیں فیل کیا مجھ میں یہ کہ یہ مجھے یہ چیلنج آ رہا ہے. انہوں نے پھر میری کاؤنسلنگ کی اس پہ بٹھا کے 4-4.5 سال پہلے. مری میں ان کا گھر ہے، انہوں نے مجھے وہاں انوائٹ کیا. وہاں نے مجھے کہا کہ دارا جن چیزوں کے مسائل کے حل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان پہ سوچنا چھوڑ دیں. نمبر 2 پہ آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں اور موبائل 1 کر دیں. تو میں نے ان کی تینوں باتیں مان لیں. اچھا. اور اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ الحمدللہ میں ڈیلی تقریباً 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. 16-18 گھنٹے تو کہیں گیا ہی نہیں نا. اور مجھے 24 گھنٹے بھی کام کرنا پہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ڈو اٹ. اور اٹس ناٹ فار منی اگین. نہیں بھائی میں یہ بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں، دس از ناٹ فار منی، دس از فار چینجنگ دی پرسیپشن آف مائی کنٹری، چینجنگ دی جو ہورائزن ہے نا پاکستان کا، ٹورزم کا، ہیریٹیج کا، کلچر کا، ہاسپٹیلٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ون آف دی بیسٹ نیشن. ہمیں صرف ہینڈ ہولڈنگ کر کے اداروں کو موقع دینے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں دنیا کے ہورائزن پہ لے جائیں. میرے بچے جو پاکستان کے بچے ہیں
یہ 8-10 مقابلے کرنے جاتے ہیں 8-10 ملکوں میں سال کے اندر، جہاں سے ہم ایوارڈ جیت کے لاتے ہیں. اچھا. ہم دنیا کو بتا کے آتے ہیں کہ پاکستان کہیں کسی سے پیچھے نہیں ہے.